بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹارز ان اکیڈمی ٹوبر ٹیک سنگھ کی آن لائن کلاسز میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ میں آپ سے مخاطب ہوں محمد زبیر احمد بھٹی، اور آج ہم 12ویں لیکچر کے دوران حاضر ہیں، اور اس میں ہم پہلے سبق کی ایکسرسائز آج کا ہمارا موضوع ہے۔ نظم حمد کی مشق کو ہم نے حل کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا لفظ کہہ کر بنائی؟ اس کا جواب آپ نے اس انداز میں لکھنا ہے کہ لفظ جواب لکھیں۔ اس کے بعد یہ جو میں نے ریڈ کلر سے لکھا ہے، یہ آپ نے مارکر سے ہیڈنگ دے دی، کائناتی تخلیق کے لیے لفظ یا کائنات کی تخلیق کے لیے لفظ، اور پھر آپ اس کے نیچے اس کا پورا جواب لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق ایک لفظ کن سے فرمائی ہے۔ یہ چونکہ کن ایک خاص لفظ ہے، خاص اشارہ ہے، اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا؟ یہ حمد کے حوالے سے جواب دینا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، آپ یہاں لکھیں گے، ہیڈنگ دیں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ نیچے آپ لکھیں گے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، مثلا عقل، علم، ہوا، پانی، پہاڑ، دریا، پھل، پھول اور اناج وغیرہ۔ یہ آپ نے اپنے اس سبق کو مد نظر رکھنا۔ اگلا سوال ہے، اجالے، اندھیرے اور خشک و تر کس کے مظاہر کے نمونے ہیں؟ اس کا جواب آپ مظاہر کے نمونے ہیڈنگ دیں گے اور جواب لکھیں گے، اجالے، اندھیرے اور خشک و تر اللہ تعالیٰ کے مظاہر کے نمونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مظاہر کے نمونے۔ نیکسٹ میں دیکھتے ہیں جی، ہمارے پاس جو اس سے نیکسٹ کویسچن ہے، اور وہ یہ کہ حمد میں کن کن مخلوقات کا ذکر ہے؟ حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ خالق کی مخلوقات، یہ آپ ہیڈنگ دیں گے۔ آگے لکھیں گے حمد میں جمادات اور حیوانات کا ذکر کیا گیا ہے، یہ سب اسی خالق کی مخلوق ہیں، انسان بھی اسی کی مخلوق ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، انسان کو کس کی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے؟ آپ لکھیں گے انسان کی فطرت، ہیڈنگ بنائیں گے، اور اس کا جواب ہوگا انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کا جو دوسرا سوال ہے، درج ذیل الفاظ سے مصرع مکمل کرنے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ آپ نے جو حمد نظم پڑھی ہے اس میں یہ مصرع ہیں بھی صحیح یا نہیں۔ پہلے اس نے الفاظ دیے ہوئے 4، اس کے بعد 4 اس نے آپ میں ہم سے سوال پوچھے ہوئے، اور ان الفاظ کی مدد سے ہم نے ان 4 نیچے والے سوالات کے جوابات دینے۔ پہلا لفظ ہے مخلوقات، دوسرا ہے آسمانی، تیسرا ہے مظاہر اور چوتھا ہے بشر۔ پہلا جو سوال وہ پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے نظام ڈیش ہے اس کی حکمرانی سے، تو اس میں جواب آئے گا نظام آسمانی ہے اس کی حکمرانی سے۔ پھر وہ کہتے ہیں زمین پر جلوہ آ رہا ہے ڈیش اس کی قدرت کے مظاہر، زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت، وہی ہے کائنات اور اس کی ڈیش کا خالق، ڈیش مخلوقات، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق۔
آگے کہتے ہیں ڈیش کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، تو یہاں لفظ آئے گا بشر، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں نظم حمد کی روشنی میں، کہ متن کی روشنی میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ احسان دانش، جمیل الدین عالی، حفیظ جلندھری، جوش ملی آبادی۔ تو حفیظ جلندھری کی تحریر ہے نظم حمد۔ دوسرا سوال ہے کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے ڈیش احکامات کا نتیجہ ہے، چاہنے کا نتیجہ ہے، حرف کن کا نتیجہ ہے، ان سب کا ہے؟ تو کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے حرف کن کا نتیجہ ہے، یہ تیسرا جواب اس کا درست ہوگا۔ آگے دیکھیے کہتے ہیں نظام آسمانی اور بہار جاودانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ خالق ایک ہے، ردیف ایک ہے، دونوں کائنات کا حصہ ہیں، ایک ہی نظام کے عناصر ہیں۔ تو اس کا جواب ہوگا خالق ایک ہے، نظام آسمانی کا بھی اور بہار جاودانی کا بھی۔ آگے سوال ہے یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا ہے؟ رنگ و بو سے، مخلوقات سے، جمادات و نباتات سے، ان سب سے۔ تو اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی چیزیں موجود ہیں، لہذا چوتھا جواب درست ہوگا ان سب سے، ان سب سے۔ آگے دیکھیے جی ایم سی کیوز ہے جو ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ سرد و گرم، خشک و تر میں، اجالے اور تاریکی میں، ان سب میں۔ تو ان سب میں یہ جواب درست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا اور احسان کیا ہے؟ رزق کو صحت دی، یہ سب کچھ دیا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدا کیا، عقل و شعور کی دولت دی۔ تو تیسرا جواب درست ہوگا کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کا شیدا کیا۔ آگے ایک سوال ہے آپ کا، اعراب لگائیں۔ اعراب زبر، زیر اور پیش کو کہا جاتا ہے۔ اعراب میں آپ کا امتحان میں 2 نمبر کا سوال آنا ہے۔ حرف کن پہلا لفظ ہے، ہے کے اوپر زبر آئے گی، رے کے اوپر جزم آئے گی اور فے کے نیچے زیر آئے گی۔ حرف کن کاف کے اوپر پیش آئے گی اور نون ساکن ہوگا، حرف کن۔ آگے ہے جی جمادات، جیم کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر، الف خالی از حرکت ہوتا ہے، دال کے اوپر زبر، پھر الف خالی از حرکت اور پھر تے ساکن۔ جمادات۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، الف سے پہلے جو سا بھی حرف ہوگا اس کے اوپر ہمیشہ زبر آئے گی۔ الف سے پہلے جون سا لفظ ہو اور اس میں حرف موجود ہو الف سے پہلے، اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہی آتی ہے۔ نباتات، نون کے اوپر زبر، بے کے اوپر زبر، الف خالی از حرکت آ جائے گا، پھر تے کے اوپر زبر، پھر آگے الف خالی از حرکت اور پھر تے ساکن۔ نباتات۔ بشر، بے کے اوپر زبر، شین کے اوپر زبر اور پھر رے ساکن۔ نعمت،
نون کے نیچے زیر آ جائے گا، این خالیہ این ساکن ہوگا، میم کے اوپر زبر اور تے پھر ساکن نعمت۔ ایک اور اصول بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ اردو زبان میں مرکب کے علاوہ اکثر اوقات آخری حرف، لفظ کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے، لفظ کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ نظم کا جو حمد ہم نے ختم کیا اس کا خلاصہ لکھنا ہے اور اس کے سوال جواب لکھنے۔ پہلی سلائیڈ جو تھی وہ خلاصہ لکھنے کا پیٹرن دیکھ لیجئے، یہ جو ریڈ کلر میں لکھا ہوا یہ اپنے مارکر سے لکھنا ہے اور باقی اپنے پین سے فل کرنا ہے۔ درسی نظم کا خلاصہ پیج کے درمیان میں، پھر نظم کا عنوان حمد یہ صفحہ کے شروع میں، پھر دوسری لائن کے شروع میں شاعر کا نام حفیظ جلندری، اس کے بعد آپ لفظ خلاصہ لکھیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو حل کریں گے۔ سٹارز اینڈ اکیڈمی ٹوبر ٹیکسنگ کی جانب سے آپ نے آن لائن کلاسز میں شمولیت اختیار کی، آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ۔ جس بچے کا کسی بھی طرح کا کوئی کوئسچن ہے آپ مجھے چیٹ روم میں جوائن کر سکتے ہیں، چیٹ روم میں نے آن کر دیا ہے جی۔